اپنے والدین کے خلاف ہو یا دوست احباب کے خلاف ہو تو اللہ تعالیٰ کے لیے انصاف کے ساتھ حق کی گواہی دینے والے بن جاؤ. یعنی جب بھی بات کرو تو انصاف کے ساتھ کرو. اور منہج سلف بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے. ظلم، نا انصافی یہ لیس من منہج سلف، یہ سلف کا منہج نہیں ہے. کل بات گزری تھی کہ قال حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال سمعت الزہری یقول قال اخبرنی عبید اللہ ابن عبد اللہ عن ابن عباس سمع عمر رضی اللہ عنہ یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فانما انا عبدہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ. رواہ بخاری، حدیث نمبر 3445. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنے مقام سے مت بڑھاؤ. جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو نصارہ نے، عیسیٰ ابن مریم کو نصارہ نے اپنے مقام سے بڑھا کر اللہ کا بیٹا بنا دیا، مجھے اپنے مقام سے مت بڑھاؤ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس لیے مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہی کہو. تو کسی بھی مسئلے میں اصول، قاعدہ، منہج سلف یہ ہے کہ ہم انصاف کے ساتھ بولیں، اس میں کسی بھی طرح کی ملاوٹ، زیادتی، غلو نہ ہو. غلو ایک بہت بڑی برائی ہے جو کل بتائی گئی تھی. اور مسئلہ سردست جو ابھی سرگرم ہے، عالم اور برادر کا فتنہ. کل ایک بھائی نے جمعہ کے خطبے کے بعد یہ سوال اور اشکال پیش کیا کہ برادر کے فتنے پر خطبہ کیوں نہیں ہوتا. اصل میں ان کا محدود علم ہے، وہ کبھی جمعہ میں آتے ہوں گے، کبھی نہیں آتے ہوں گے. اس مسجد میں برادر کے اوپر ایک نہیں بہت سارے خطبے ہو گئے اور بنا بولے ہو گئے، بنا ٹاپک دیے ہی ہو گئے. ایسا نہیں کہ ہم نے ٹاپک دیے تھے، بنا ٹاپک دیے ہی ہو گئے. خیر، لیکن جس طریقے سے انہوں نے بات کو پوچھا وہ یہ سمجھے کہ جو کل کا خطبہ تھا وہ علماء کی برائی کے لیے تھا اور برادر کا فتنہ جو ہوتا ہے وہ برادروں کی برائی کے لیے ہوتا ہے. یہ جو معنی مفہوم انہوں نے عرض کیا ایسا کچھ نہیں ہے. سب سے پہلی چیز اس مسئلے میں سمجھ لینا چاہیے، عالم کسے کہتے ہیں کل بتایا گیا تھا، اور دائی کسے کہتے ہیں یہ جاننا چاہیے. دائی کسے کہتے ہیں؟ دائی اسے کہتے ہیں اس کے پاس بلغوا انی ولو آیا، ایک آیت کا بھی علم وہ لوگوں تک پہنچا دے. تو ہر مسلمان حسب اطاعت دعوت کا کام کر سکتا ہے. ہر مسلمان پر یہ ذمہ داری ہے، اگر اس کے پاس ایک آیت کا بھی علم ہے وہ پہنچا دے، اور وہ پہنچاتا ہے اور اہل حدیث پہنچاتا ہے. کون سا ایسا اہل حدیث ہے جو دعوت کا کام نہیں کرتا اور لوگوں کو دین نہیں بتاتا؟ اپنے گھر میں دین بتاتا ہے، اپنے بچوں کو دین بتاتا ہے، اپنے بھائیوں کو دین بتاتا ہے، اپنی بہنوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو. کل کو رشتہ دار پڑوسی بن گئے تو عالم نہیں ہے، تو برادر ہے تو چپ بیٹھ، کیسا لگے گا؟ تو برادر عالم کی لڑائی، برادر عالم کا اختلاف یہ کوئی بغض، جلن، حسد کی وجہ نہیں ہے. اس کی اصل علت کیا ہے معلوم ہے؟ دعوت کا کام کرنے سے کسی عالم نے کسی کو نہیں روکا ہے. یہ علماء کے تعلق سے بدظنی ہے کہ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ علماء نے کسی کو دعوت کا کام کرنے سے روک دیا ہے. عالم نے کبھی کسی کو دعوت کا کام کرنے سے نہیں روکا ہے. عالموں نے ہمیشہ فتویٰ دینے سے روکا ہے. فتویٰ کہ آپ دعوت کا کام کرو، آپ سے سوال جواب سیشن نہیں کرنا چاہیے، یہ مفتیان اکرام کا کام ہے. جو بھی دائی اگر سوال جواب سیشن کرتا ہے وہ غلط کرتا ہے. آپ دائی ہو، دعوت کا کام کرو، آپ دعوت کا کام کرو، کوئی آپ کو روکنے والا نہیں. شیخ عثیمین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں دائی کے لیے علم میں مہارت حاصل کرنا ضروری نہیں ہے، وہ علم میں اتنے اونچے مقام پر پہنچ جائے شرط نہیں ہے. یہ شرط کس کے لیے؟ عالم کے لیے. دائی کے لیے جس مسئلے میں وہ دعوت دے رہا ہے اس کا علم ہونا اس کے لیے ضروری ہے. اب بلغوا انی ولو آیا میں کیا ہے؟ ایک آیت کا علم ہو. اب اس میں وہ تمام علم کے درجوں پہ پہنچ گیا؟ نہیں. تو یہاں پر جو مسئلہ ہے نہ کسی عالم کی برائی کا مسئلہ ہے اور نہ کسی برادر کی برائی کا مسئلہ ہے. اس مسئلے کو لے کر لوگوں نے اپنے اپنے علاقوں میں ایک دوسرے کے تعلق سے دل برے کر لیے. آپ کسی بھی عالم کے پاس چلے جائیں، اور میری آڈیو تو یوٹیوب پہ آئے گی، آپ بھی سوال پوچھ لیں کہ آپ کا ہم نے بیان سنے تھے برادر کا فتنہ، اس کو لے کر ہمارے علاقے میں اختلاف ہو گیا، اس کو لے کر لوگ ایک دوسرے سے دل برا کرنے لگ گئے، کیا یہ درست ہے؟ فوراً ڈانٹ لگا دے گا، بولا میرے بیان کا تم نے غلط مطلب نکالے ہو. میں نے کہیں یہ نہیں کہا کہ تم اپنے علاقے میں جا کر جو لوگ دعوت کا کام کر رہے ہیں ان سے بغض، جلن، حسد رکھنا. آج اپنے وہاں کیا ہو رہا ہے؟ یا سبھی جگہ کیا ہو رہا ہے؟
یہ مسئلے کو ایک دوسرے کی دشمنی کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے، بغض جلن حسد نکالنے کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے، حقیر سمجھا جا رہا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو اپنے بھائی کو حقیر سمجھے ایسا انسان سب سے زیادہ گھٹیا ہے۔ کسی کو اس کا حسب نسب آگے نہیں بڑھا سکتا، اس کے اعمال آگے بڑھائیں گے۔ دعوت کا کام کرنا حسب نسب ہے، اعمال ہے۔ دعوت کا کام کرنا کیا ہے؟ اعمال ہے۔ اتنا اچھا عمل کر کے وہ آگے نہیں جا رہا اور اسے حسب کا تانا دیا رہا تو بردر ہے۔ تو کسی عالم نے یہ نہیں کہا ہے، اس لیے عالم کی بات کا غلط معنی مفہوم لے کر معاشرے میں یہ چیز پھیلائی جاتی ہے۔ تو کسی عالم نے یہ نہیں کہا کہ بردر دعوت کا کام نہیں کر سکتے۔ اگر یہ قاعدہ بنا دیا جائے گا محترم حاضرین، کوئی بھی اہل حدیث نہیں بچنے والا۔ ہم دو دوست اگر گھر سے نکلتے ہیں مسجد کی طرف آتے ہیں، دوران مسجد تک پہنچتے وقت جو سفر ہوتا ہے اور یہاں سے واپس جانے کا جو سفر ہوتا ہے، اس میں علمی گفتگو ہوتی ہے، اس میں ہی دین کی بات ہوتی ہے، اس میں ہی حدیث مسئلے مسائل گفتگو ہوتی ہے۔ مسجد میں بیٹھتے ہیں تو کیا ہماری دین کی بات نہیں ہوتی؟ تو کل کو ہم یہ بولتے نہیں بھائی تو عالم نہیں ہے تو مت بول، تیرا کام نہیں ہے، تو اس سے کیا ہوگا؟ صرف دل برے ہو رہے۔ دل برے نہیں ہو رہے، دل برے کیے جا رہے ہیں۔ ہر آدمی کا دل برا نہیں ہے، لیکن بعض شر پسند لوگ جو فتنہ پھیلانا مقصود ہوتا ہے، ان کا اپنی کوئی پولیٹکس ہوتی ہے، اپنا کوئی حسد ہوتا ہے، اپنا کوئی مقصد ہوتا ہے، اس کو نکالتے ہیں اس بہانے سے۔ کل میں نے جو خطاب کیا عالم کسے کہتے ہیں، اس سے مراد کبھی یہ نہیں کہ ہم عالم سے بغض رکھتے ہیں۔ ہمارا مقصود وہاں یہ تھا کہ کوئی کسی کی شان میں غلو نہ کرے، اس کو اس کے مقام مرتبے سے نہ بڑھائے۔ امام ابن قیم نے کیا فرمایا؟ عالم وہ ہے جو حدیث کو سند سے بیان کرے۔ عالم کون ہے؟ جو حدیث کو سند سے بیان کرے۔ اب یہ آدمی آپ کے سامنے کو بولتا ہے میں عالم ہوں اور حدیث سند سے بیان نہیں کرتا، آپ اس سے پوچھ سکتے بھائی آپ عالم ہو تو سند سے بیان کرو۔ تو یہ قاعدہ اگر اپلائی کریں گے تو ذرا مجھے بتائیے آپ نے کتنے علماء ایسے دیکھے ہیں جو حدیث کو سند متن سے بیان کرتے ہیں؟ کتنے علماء دیکھے آپ نے؟ شیخ جلال الدین قاسمی کو چھوڑ کر آپ نہیں بتا سکتے کوئی نام کہ جو سند متن سے حدیث بیان کرتے ہو؟ تو اگر ایسے اصول سب پر فٹ کرنے لگ جائیں گے تو یہ اصول صرف علمی طور پر ہے، حسد بغض کے طور پر نہیں ہے کہ ہم کسی سے حسد بغض رکھیں۔ دعوت کی فیلڈ سب کے لیے کھلی ہے، ہر مسلمان ہر اہل حدیث دعوت کا کام کر سکتا ہے، فتوے بازی نہ کرے۔ فتوا دینا منع ہے۔ غلطی کدھر ہوتی ہے؟ دعوت کے کام میں غلطی نہیں ہوتی، غلطی ہوتی ہے فتوے میں، اور وہ اتنی بڑی غلطی ہوتی ہے جس کو کور کرنا علماء کے اختیار میں یا بس میں نہیں ہوتا، یا فتنہ پھیلنے کا زیادہ خدشہ ہوتا ہے۔ اب دعوت کی فیلڈ ہے، جمعہ کے خطبات ہے، عیدین ہے، اسٹیج پروگرام ہے، محلے محلے راستوں میں دعوت کا کام ہے، نکاح کے خطبات ہے۔ آپ کسی بھی عالم کے پاس چلے جائیں کہ ہمارے علاقے میں برادر دعوت کا کام کرتے ہیں، ہم ان سے جمعہ کا خطبہ دلائیں؟ بولیں گے نہیں۔ عید کا دلائیں؟ بولے نہیں۔ اللہ نکاح کا خطبہ دلائیں؟ بولے دلا سکتے۔ دائی کا کام ہے دعوت کرنا، سب سے بہترین موقع نکاح کا خطبہ ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں ہر مسلک والا جڑ کر بیٹھتا ہے۔ جمعہ کے خطبے میں آپ کے کوئی نہیں آئے گا، عید کے خطبے میں آپ کے نہیں آئیں گے، لیکن شادی کا نکاح کا خطبہ ایسا خطبہ ہے جو رشتے ناتوں میں بن کر مجبور ہو کر بیٹھتے، تو وہاں دعوت کا کام کرنے سے کسی عالم نے کسی برادر یا کسی دائی کو نہیں روکا ہے، بلکہ وہاں تو حدیث بھی ہے۔ نکاح کے خطبے کے لیے کوئی عالم کا ہونا شرط ہے؟ لڑکی کا باپ بھی نکاح پڑھا سکتا ہے، اس کے لیے اس کو خطبہ مسنونہ یاد ہونا شرط ہے؟ نہیں، چند آیتیں چند نصیحتیں یاد ہے، ایجاب و قبول کا نام نکاح ہے۔ تو جہاں پر دعوت کا کام کرنا چاہیے برادر کو یار لینا چاہیے، وہاں کوئی نہیں لے رہا ہے، اور وہ اصل اسٹیج ہے۔ تو برادر اور عالم کا یہ جو اختلاف ہے، یہ کوئی بغض چلن حسد اس پر نہیں ہے۔ ہاں غلطی ہوئی، غلطیوں کو اگر ہم پکڑیں گے تو ایسے فارغین کی غلطیوں کو پکڑنے بیٹھ جائیں گے تو سوشل میڈیا بھر جائے گا۔ ابھی یہاں پر جتنے حفاظ اپنے آگے گئے، اتنے دنوں میں جتنے عالم آگے گئے، اگر ان کی غلطیاں اگر نوٹ کرنے لگ جائے، پھیلانے لگ جائے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ تو کیا فارغین غلطیاں نہیں کرتے؟ غلطیاں سب سے ہوتی ہے، دائی سے بھی ہوتی ہے، فارغین سے بھی ہوتی ہے، لیکن یہ مسئلہ وہ مسئلہ نہیں ہے جسے بنا کر پیش کیا جاتا ہے، جسے اپنے دل کی جلن حسد کا ذریعہ بنا لیا جاتا ہے۔ یہ بھی دیکھا گیا، یہاں پر درس میں نہیں بیٹھتے لیکن وہاں مقلدوں کے نکاح کے خطبے سنے جا رہے ہیں۔ یہ کب عالم صاحب نے بول دیا آپ کو؟ ان سے دین لیا جا سکتا ہے؟ ان کی مسجد میں بیٹھ کے ان کا نکاح کا خطبہ سننا، یہ دین لینے کا کون سا عالم صاحب نے بول دیا؟ ذرا بتاؤ مجھے۔
وہاں ان کے ساتھ جڑ کے بیٹھا. بدعتی کی محفل میں جانے سے اللہ کے نبی ہم نے منع کیے, بدعتی کی محفل میں جانے سے صحابہ اکرام ائمہ نے روکے ہیں, اور وہاں بیٹھ کے برابر ان سے دین لیا جا رہا ہے. اور یہاں پر اپنی جماعت, اپنے ہی بھائیوں سے دل برے کرنا. کوئی عالم یہ نہیں کہے گا کہ میرے اس بیان سے آپ کسی کے تعلق سے اپنا دل میلا کرو. ایک عالم دنیا میں مجھے دکھا دو کہ میں نے تو علماء سے پوچھا بھی ہوں, کیا آپ کے اس بیان دینے کا یہ مطلب ہے کہ اس کو ذریعہ بنا کر ہمارے اختلاف کھڑا کر لیا جائے؟ بولے جس نے بھی ایسا کیا اس نے فتنہ پھیلایا. تو برادر کا مسئلہ کیا ہے؟ صرف دعوت کا کام کرے جو ان کا کام, فتوے بازی نہ کرے. دیکھیے ایک چیز یاد رکھیے, یہ جو ایشیا کا عرف ہے نا, ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش, یہ سب یہاں کی جو مادری زبان ہے, مدر ٹنگ جسے بولتے, یہ ہے ہی فتوے کے انداز میں. یہاں ہر آدمی جو زبان استعمال کرتا ہے وہ فتوے بازی کے طور پہ استعمال کرتا ہے. آپ غور کر کے دیکھ لیجیے, عامی ہو یا پڑھا لکھا ہو, اس کی جو مدر ٹنگ ہے, جو لینگویج ہے, وہ فتوے بازی. اور نہیں, آپ بڑے علماء کی صحبت میں بیٹھیں اور یہ سوال ان کے سامنے رکھیں کہ یہ بات درست ہے, بالکل بولے گا ہاں. کیونکہ علماء سب سے زیادہ ایشیا میں اسی چیز سے پریشان ہے, فتوے بازی. لیکن اب کیا کریں گے؟ اگر سب کو بول دیں گے سب برادر فتنے ہیں تو ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. بھائی وہ فتوا دے رہا ہے تو وہ غلط, اور یہ جو روز فتوے بازی میں آدمی بات کر رہا ہے اس کا کیا؟ اس کو سننا چاہیے, اس کو نہیں سننا چاہیے. ہاں, راستے پہ چل کے کہہ رہا ہو کہ اس کو سننا چاہیے, اس کو نہیں سننا چاہیے, یہ عالم نہیں, یہ برادر ہے, یہ برادر نہیں, یہ عالم ہے. اچھا بھائی کو عالم کی تعریف بھی نہیں معلوم, علماء کس کو کہتے ہیں یہ بھی نہیں معلوم, اس تعلق سے سوشل میڈیا پہ وائرل کر دیا گیا, علماء کی قدر نہیں کرتے. تو بھائی پہلا سوال یہ آئے گا کہ تو جسے علماء سمجھے, علماء ہے بھی. شیخ البانی نے کہا کہ ہمارا عالم بھی طالب علم ہوتا ہے, اور جو واقعی حقیقی عالم ہوگا اور حقیقی مفتی ہوگا, اہل حدیث میں, اہل حدیث کی بات کرو, مقلدین کی نہیں, وہاں تو اپنے آپ کو عالم مفتی بولنے میں وہ تو بالکل زبردستی لگاتے ہیں. بریلویوں کے نام دیکھ لو, یہ لمبے لمبے 3 لائن کے نام ہوتے. لیکن اہل حدیث میں جو حقیقی عالم و مفتی ہوگا, آپ دیکھ لیجئے, وہ اپنے آپ کو عالم بولنے میں بھی ڈرے گا اور مفتی بولنے میں بھی ڈرے گا. یہ حقیقی عالم و مفتی کی پہچان ہے. اور مفتی تو اتنا بڑا لقب ہے جو کہ اہل حدیث میں تو کوئی استعمال ہی نہیں کرتا. کسی آگے لگا دو تو بول دیتے میرے آگے مت لگانا نا. تو یہ مسئلہ کوئی اختلاف انتشار کا مسئلہ نہیں ہے, یہ صرف ایک علت ہے کہ بھائی یہ برائی کو اگر نہیں روکا گیا ہے, یہ فتوے بازی والی جو لینگویج ہے جو عام لوگوں میں ہے, اگر یہ اسٹیج پر آ جائے گی. دیکھیے مسئلہ کیا ہے کہ فتوے بازی کی زبان سب استعمال کر رہے ہیں, تو پھر اسٹیج والوں کو بولا جا رہا ہے, عام لوگوں کو کیوں نہیں بولا جا رہا ہے؟ اس کا ایک اصول ہے, جو آدمی تنہائی میں بات کرتا ہے تو ایک الگ انداز ہوتا ہے, اور وہی بات اگر آ کر وہ اسٹیج پہ کر دے گا تو فتنہ پھیل جائے گا, بڑا اختلاف ہو جائے گا. تو تنہائی میں بات کرنے کے انداز کو کبھی بھی اسٹیج پہ نہیں لایا جاتا. تو اگر ہماری زندگیوں میں, ہمارے عرف میں یہ انداز بیان پایا جاتا ہے فتوے بازی والا, تو اب یہ اسٹیج پہ آئے گا تو یہ بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. اس سے روکا گیا. پھر اس میں دوسری برائیاں ہیں, بعض بردر دھوکے سے اس میں پیسے کا گھپلے کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ, جو ان کا حق ہے چندوں کا وغیرہ, یہ ساری برائیاں ہیں. اس سے مراد علماء کی وہ برائی کو روکنا ہے, نہ کہ دعوت کا کام. کوئی نہیں تو کوئی بھی وزن ہو جائے گا, دیکھو عالم دعوت کا کام نہیں کرنے دے رہا. بھلا کون سا ایسا حدیث عالم ہے جس کو دعوت کا کام نہیں کرنے دے گا؟ کون سا حدیث عالم ہے جو بول دے گا نہیں بھائی تو دعوت کا کام مت کر؟ کوئی حدیث عالم نہیں بولے گا. اس سے مراد اصل بات ہے فتوے بازی نہیں کرنے کا, اور دین کے نام پر غیر ضروری پیسے کا یہ جو چندے وغیرہ کے آرگنائزیشن کھول لیتے ہیں لوگ, اور جو چیزیں مطلب مدارس کو جانا چاہیے, مساجد کو جانا چاہیے, وہ ادھر نہیں آتی اور ادھر آ جاتی ہے. اب یہ مسجد میں اگر ہمارا جمعہ کا چندہ ہو رہا ہے اور ہمارا ایوریج 3000 4000 کا تھا, اگر وہ 1000 پہ آ جائے گا تو پھر کیا کریں گے؟ خطبہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بھائی یہ تعاون کدھر جا رہا ہے؟ فکر ہو جائے گی نا. تو یہ اس میں کوئی بغض جلن حسد والی بات ہے نہیں, وہ تربیت والی بات ہے. بھائی یہ چیز کو صحیح یہ ہے, صحیح یہ کرو, صحیح یہ نہیں ہے یہ مت کرو. تو یہ مسئلہ دائی اور علماء کا یہ ہے کہ دعوت کا کام کرنے کے لیے ہر بندے پر دعوت کا کام کرنا واجب ہے, اگرچہ اس سے ایک آیت کا علم ہو, اس کے پاس جو بھی علم ہو وہ لوگوں تک پہنچا سکتا ہے. فتوے بازی سے بچے, عالم بننے سے بچے. دعوت کا کام کرتے کرتے اپنے آپ کو عالم نہ کہلانے لگے کہ ہاں میں عالم ہوں, میں نے کام کیا ہوں, الحمدللہ
مجھے مشائخ نے ہمیشہ یہ بولے کہیں بھی جاؤ درس دو سوال جواب سیشن مت کر. سوال جواب پر ایک اسٹیج پر پروگرام میں میرے سوال جواب سیشن باقاعدہ چھاپ دیا گیا تھا کہ اس پہ سوال جواب سیشن ہوگا, وہاں بول کر ہٹایا گیا کہ یہ کام چھوڑو باقی تم کرو. لیکن ایک محبت ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے اہل حدیث میں ایسا ہوتا ہے, مسئلہ میں تھوڑا سا ٹائم لوں گا, مسئلہ بہت حساس ہے. بعض علاقے ایسے ہوتے ہیں جہاں کوئی عالم نہیں ہوتا, جہاں عامی ہوتے ہیں, اور جہاں وہاں ایک پروگرام ہو جائے تو وہ 2-3 سال کے ان کے سوالات اشکالات بھرے ہوئے رہتے ہیں. کوئی عالم آ جاتا ہے, کوئی ایسا دعوت کا کام کرنے والا آ جاتا ہے, وہ سب پوچھنے لگ جاتے ہیں کہ بس سارے مسئلے آج حل ہو جائیں. اب آدھے گھنٹے کے خطاب میں 1 گھنٹے کے خطاب میں آدمی کتنا بولے گا؟ تو پھر اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, سوالات کرتے ہیں, وہ مسائل کے حل پوچھتے رہتے ہیں. تو اس کا مقصود یہ ہوتا ہے. ان کا بھی مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم عالم کو یا مفتی کو چھوڑ کر بردر سے مسئلے پوچھیں یا اس سے علم لیں. کوئی کسی بردر سے علم نہیں لیتا. کون ہے جو بردر سے علم لیتا ہے؟ اگر کوئی بردر کام بھی کر رہا ہے تو اس کا ہم سنتے کس نیت سے؟ کیا اچھا بیان کر رہا ہے, کیا بیان کر رہا ہے. دیکھیں اگر انہوں نے کوئی بات بیان کیا, ہم فوراً علماء کی طرف رجوع کرتے ہیں, فوراً علماء سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات بیان کی صحیح ہے. کوئی ایسا اہل حدیث ہے کہ وہ عالم سے بنا پوچھے کسی کی بات لے لیتا ہے؟ نہیں. اسے ذرا بھی شک ہوگا, ذرا بھی وہ ہوگا, فوراً عالم کی طرف رجوع کرے گا. تو سارے اہل حدیث کا یہ مزاج ہے. ان میں چند لوگ ہوتے ہیں جو اپنے مفاد کے لیے, اپنے فائدے کے لیے, اپنی پالیٹکس کے لیے اس مسئلے کو اچھالتے ہیں, اور وہ کرتے ہیں اور کر رہے ہیں. باقی اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو منہج سلف یہ ہے کہ ہم جب بات کریں عدل و انصاف کے ساتھ, اگر بات کریں تو بات کو بڑھا کر نہ بولیں, بلکہ جتنی ہے اتنی بولیں. بات کو بڑھانا یہ غلو کی طرف چلا جاتا ہے. غلو یہیں سے شروع ہوتا ہے, حسد یہیں سے شروع ہوتا ہے, برائی, غیبت, چغلی, یہ ساری برائیاں یہیں سے شروع ہوتی ہیں. تو منہج سلف یہ ہے کہ افواہوں کو نہ پھیلایا جائے اور غلو نہیں کیا جائے. اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں غلو کرنے سے اور ایک دوسرے سے بغض جلن حسد سے محفوظ رکھے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب